السلام علیکم۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے دو بڑے اہم فیصلے کیے ہیں۔ ایک فیصلہ آزاد کشمیر میں جو جاری احتجاج تھا اس کو ختم کرنے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی جو وہاں پر قائم کی گئی تھی اس کے تمام مطالبات مان لیے ہیں، اور آزاد کشمیر حکومت نے دو نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں جس میں عوام کے مطالبے کے اوپر ان کے آٹے کی قیمت جو ہے وہ مقرر کر دی ہے 2000 روپے پر من، اور بجلی کا ایک یونٹ جو ہے اس کی بھی قیمت جو مطالبے کے مطابق تھی وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ بیسیکلی آج وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں خصوصی اجلاس طلب کیا تھا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جو پارٹی کی قیادت ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کیا، اس سے ریزائن کیا، اور انہوں نے جو اپنا استعفیٰ بھجوایا ہے اپنی مجلس عاملہ کو، اس میں لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ان کو جو قانونی موشگافیاں تھیں یا جو پیچیدگیاں تھیں ان کے تحت ان کو یعنی ٹارگٹ کر کے وہ سب کچھ ہوا تھا، وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ان کو پارٹی کی صدارت چھوڑنی پڑی تھی۔ اب 28 مئی کو یوم تکبیر جس دن ہے اس دن مسلم لیگ نون کا مجلس عاملہ کا اجلاس ہوگا، اس میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ پارٹی کا صدر منتخب کیا جائے گا۔ صدر منتخب ہونے کے بعد وہ کیا ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لیں گے یا ان کی سیاست جو ہے وہ کیا ہوگی، اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور پھر 9 مئی کے حملوں میں پاکستان تحریک انصاف کے کردار کے حوالے سے جو رپورٹس مرتب کی گئی تھیں اس کی تفصیلات منظر عام کے اوپر آ گئی ہیں۔ وہ بڑی ہلا دینے والی انفارمیشن ہے، کیونکہ اس کو جو فالس فلیگ آپریشن کا نام دیا جا رہا تھا، وہ جو تحقیقات ہیں اور جو حقائق ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سمجھ آتی ہے کہ ٹارگٹ کچھ اور تھا، اور یہ ویل پلانڈ ایک آپریشن تھا۔ 9 مئی کا جو احتجاج تھا اصل میں وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کے وزیر اعظم اور جو دیگر عہدیدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹارگٹ جو تھا وہ پاکستان کی فوج کے اندر ایک بغاوت پیدا کرنا تھی۔ تو اب اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح کے ٹرینڈ چل رہے تھے اور کون سا لیڈر کیا کہہ رہا تھا، تو اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے اور گورنر کے پی کے درمیان اس وقت بہت زیادہ آپس میں محاذ آرائی بیانات کی حد تک ہے، یہ کیسے آگے بڑھے گی اور صوبہ کس طرح آگے چلے گا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور عارف الوی صاحب جو سابق صدر مملکت ہیں، وہ ان کا تحرک ایک دم سے دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ نہ صرف 9 مئی کے جو اسیران ہیں یا جو اسیر سزا یافتہ ہیں ایک طرح سے، ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے بانی کی ہدایت کے اوپر کر رہے ہیں، اور پھر وہ صحافیوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے کچھ صحافیوں سے بھی ملاقات کی تھی، اس میں بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ ان سب ایشوز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور آج اس تمام موضوعات کے اوپر جو گفتگو ہوگی وہ جناب پرویز بشیر صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ سعید چودھری صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ احمد ولید صاحب۔ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے، بڑا سویر قسم کی احتجاجی تحریک تھی، اس پر گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس سے میں سب کو پریشانی، فکر مندی اور تشویش بھی تھی، اور اس لیے کہ جو یہاں کے حالات ہیں پاکستان کے، وہ جس طریقے سے معیشت کی خرابی ہے اس کی بحالی کا کام ہو رہا تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ جو یہاں پہ بحالی کا کام ہو رہا تھا، اس کے علاوہ جو ہے جو دوسری قوتیں ہیں جی وہ بھی اپنا ایک منفی کردار ادا کر رہی تھیں۔ تو میں اس کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اس تحریک کو، کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں، وہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کا جو ہے فوری طور پہ اس کا ایکشن لیا گیا، اس لیے کہ اس وقت جو ہے جو کسی قسم کی رخنہ اندازی جو ہے محاذ آرائی رکاوٹیں متحمل نہیں ہو سکتے ہم لوگ۔ تو شہباز شریف نے بہت جلدی فیصلہ کیا، یعنی اس تحریک کو یہ نہیں آزمایا نہیں کہ ہم اس کی مزید مزاحمت کریں گے۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے
کہ ایک پولیس آفیسر کی جان گئی، شہید ہوئے۔ ایک سرکاری افسر کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی، لیکن جو کام جو ہو گیا وہ میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہو گیا ہے۔ اب یہ جو ہے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بجلی کے یونٹ وہ کم ہوئے ہیں، آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے، تو شہباز اسپیڈ نے کام کیا اور مین آف ایکشن نے کام کیا، اور اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا انہوں نے اس سے پہلے ہی یہ کام جو ہے ظاہر ہے کہ نپٹا ملک دیا۔ کی اب تو مجموعی جو یعنی اکانومی ہے وہ تو اسی طرح ہی یہ ہے۔ جو آپ نے جو فیگر بتایا ہے یا فی جو 100 یونٹ تک جو ہے 3 روپے ہے، اور اس سے آگے ہے 5 روپے ہے، اس سے آگے 6 روپے ہے، کمرشل بہرحال 15 روپے تک جائے گا، 15 روپے تک جائے گا۔ آٹے کی قیمت جو ہے وہ 6000 روپے میرا خیال ہے، 2000 روپے، سوری، وہ 2000 روپے ہے۔ تو دل تو چاہتا ہے کہ ہم رہیں یہاں پر لیکن قیمتیں وہاں کی اویل کریں، وہاں جا کے بس لیں، تو بڑا اچھا یہ اقدام ہے یہ انشاءاللہ دیکھیں اگر آپ کی اکانومی ٹھیک ہوتی ہے، سید چوئی صاحب آگے بڑھتی ہے، تو یہ جو مسائل بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، اور جو بائنگ پاور ہے وہ کم ہو رہی ہے، اس میں کسی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ تو اس کو قابو پاتے پاتے وقت تو لگے گا۔ نواز شریف صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ یہ ساری چیزوں کو 1.5 سال تو لگے گا، تو میرا خیال ہے فروٹ پھر سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ جو پرویز بشیر صاحب نے بات کی ہے نا، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ مجھے لگتا ہے بھائیوں سے بڑھ کے ہیں۔ ظاہر ہماری کشمیریوں سے جو جہاں پنجاب میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، یا کبھی ہم وہاں جائیں تو اندازہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہماری کس حد تک محبت ہے۔ تو یہ بڑا صائب اقدام ہے حکومت کا، جب بر وقت جو ہے ان کا جو گلہ تھا ایک طرح سے قبل اس کے کہ وہ کچھ اور رخ اختیار کرتا، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یعنی فوری طور پہ 23 ارب روپے جو ہیں فوری طور پہ جاری کر دیے گئے، اور ان کا جو بجٹ ہے نا وہ 232 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے۔ 1,30,000 ان کے ملازم ہیں، ان کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، اور پھر جو تھی نا عوامی ایکشن کمیٹی، پہلے ان کے جو مطالبات تھے وہ زمینی حقائق سے تھوڑے سے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے برعکس تھے۔ وہ کہہ رہے تھے جناب پہلے ان کا جناب مفت بجلی دیں، لیکن شاید انہیں بھی کسی نے سمجھایا، ان میں بھی عقل مند لوگ ہیں جنہوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں جناب جو پروڈکشن ریٹ ہے نا اس کے حساب سے میں بجلی جو ہے وہ دی جائے۔ اب تربیلا کے حوالے سے وہ جو وہاں 2 روپے 59 پیسے میرے خیال لاگت آتی ہے، لیکن پھر اس کی جو تفصیلات ہیں، جو ترسیل کے لیے جو ایک انفراسٹرکچر چاہیے، پھر وہاں وہ جو کیا ہوتے ہیں جہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے، گرڈ سٹیشنز، پھر کھمبے، تارے، ان کی سب کی لاگت، مینٹیننس وغیرہ اس پہ، اور 15,000 کے قریب ان کے ملازم ہیں، ان کی تنخواہیں، وہ سارا کچھ ملا لیا جائے تو پھر لاگت وہ جو لاگت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ گھر تک پہنچنے پر تک جو لاگت ہے وہ میرا خیال یہ جو معاہدہ کیا ہے یہ قریب ہے۔ اور جو اگر دوسرا دیکھا جائے نیلم جہلم والا اور کہلا والا، وہاں تو 9 سے 11 روپے پروڈکشن جو پرائس کاسٹ ہے وہ پڑتی ہے۔ تو یہ 3 روپے 100 یونٹ تک، اس کے بعد پھر نہیں 3 روپے ہے 100 یونٹ تک، اور 101 سے 300 تک ہے 5 روپے، اور پھر 300 سے اوپر چلے جائے جب پھر وہ 6 روپے، پھر 10 روپے، مختلف کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا اور بر وقت یہ بر وقت کا جو اشارہ دے رہے ہیں نا احمد ولیز صاحب، یہ آپ دیکھیں کہ احتجاج ہو رہا تھا، دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں، اور یہ احتجاج جو تھا وہ خالص ایک انتظامی مسئلے کے اوپر تھا، اکانومی کے اوپر تھا، تو لیکن انڈین میڈیا جو ہے اس نے اس کو بڑا پروپیگیٹ کیا، تو یہ غالباً میرا خیال ہے کہ ہم اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بر وقت جو ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی دشمن قوتیں جو کوئی شرارت کرتے کوئی اس میں انوالو ہو جائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی، ہمارے جو انڈین کیا بات کہ ہمارے اپنے جہاں ایک سوشل میڈیا پہ خاص جو وہ ہیں اس کی طرف کوئی اس طرح کے چلیں وہ بات کریں گے کر کے۔ آپ اس پہ کیا، آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی معاملہ ہوگا آزاد کشمیر میں تو آبویسلی انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ جیل میں بڑے خوش تھے آج صحافیوں سے انہوں نے بات کی، اس پہ بھی بات انہوں نے کی، جی پلیز۔ اور بھارت جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے گا، وہ دیکھے گا پاکستان کے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے،
وہ اس ایشو کو ہائلائٹ کرے گا اور وہاں کے کشمیریوں کو وہ شو کرے گا. دیکھیں ادھر آپ پاکستان کے آپ پاکستان کے ساتھ جا کے الحاق کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, تو ان کی تو دیکھیں اکانومی ایسی ہے, وہ تو ان کو دے ہی نہیں پا رہے کچھ. تو مطلب وہ ان کا کلیم ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو بہت کچھ دیا. تو اس معاملے پہ اوبیسلی ایسا معاملہ اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا سب سے پہلے تو. دوسرا یہ پراپرٹی جو ایکشن لیا ہے اس سے کافی سچویشن کام ڈاؤن ہوئی اور ان کے جو بھی ڈیمانڈس تھیں ان کو پورا کیا گیا, اور جو ان کے رائٹس تھے یہ زیادہ رائٹس ہی ہیں ان کے. جی ہاں, اس میں وہ جو الیکٹریسٹی پروڈکشن ہو رہی ہے, جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں کہ ان کو اس کاسٹ پہ یہ چیزیں ملیں گی, پھر اس پہ سبسڈی ملے گی چیزوں کے اوپر, جس کی وہ ساری کاسٹ جو ہے نا وہ کور ہوگی. تو وہ اوبیسلی ان کا پینڈنگ تھا. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کیسے وہ یہ ہوا کہ وہ ڈیلے ہوا تھا, پھر مے بی گورنمنٹ بزی تھی یا جو بھی, لیکن سچویشن کو میرے خیال وہ پہلے سبسڈی دے رہے ہیں. ہاں, تو وہ یہ سبسڈی دے کے اور پھر یہ پاور جو ان کا جہاں سے پروڈیوس ہو رہی, جو ریٹس ان کے بنتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اب یہ سیٹسفائی ہو گئے اور یہ اب کام ڈاؤن کر دی ہے گورنمنٹ نے. اچھا اسٹیپ لیا. اس طرح کے اسٹیپس اوبیسلی ایسی سچویشن پہ اور خاص طور پہ ایسے علاقے میں جہاں پہ خطرہ بھی زیادہ ہو, جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی ایسا انسین واقعہ بھی ہو سکتا تھا, کوئی حساس علاقہ ہے نا. ہاں جی بالکل. اچھا جی, وزیر اعظم کا جو دوسرا فیصلہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا, یہ جو ہے وہ کس آپ نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ پہلے خبریں آ گئی تھیں, رول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. جی بالکل, اس لیے کہ ایک تو اس کے اندر دو تین جس پیغامات کہہ لیں وہ چھپے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ جو 2017 میں جو کچھ ہوا تھا جی, تو اس کی نفی بھی کرنی ضروری تھی, اور یہ بتانا تھا کہ اس وقت ایک زیادتی ہوئی تھی اور جو قانون اور جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی تھی. اب وہ چیزیں واپس آ گئی ہیں, اور یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ یہ نواز شریف جو ہے ان کو غلط طور پہ یہ سزا ملی تھی. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جو ان کا منشور جی اس کا بھی حصہ ہے. ٹھیک, کہ جو ایک عوامی عہدہ جو ہے اور دوسرا جو پارٹی انتظامی اور جو پارٹی ہوتا, یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. یہ اس کے علاوہ جو ہے جو نواز شریف صاحب کا جو ویژن ہے, جو بیانیہ ہے عوامی قسم کا, مہنگائی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, خارجہ امور کے حوالے سے, وہ جو ہے نا اب وہ نمایاں ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں اب وہ ترجمانی کریں گے عوام کی پارٹی کی, اور وہ بتائیں گے بھی نہیں بلکہ وہ ان کا جو حکم ہوگا اس کے اوپر وہ عمل درآمد لاگو ہوگا اور نافذ ہوگا. وہ اب مثلا وہ کہیں گے کہ یہ مہنگائی جو ہے اس کے اندر آپ نے اس حد تک جانا ہے, اس حد تک آپ نے کنٹرول کرنا ہے, تو وہ کنٹرول ہوگی, ایسی بات ہوگی. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھ کے حکومت چلائیں گے؟ دیکھیں یہ والی بات تو ایک اور بات ہے. اب اس کو میں اگر اس طرح کہہ دوں تو پھر وہ اس طرح کا پہلو آتا ہے کہ شاید وہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ عوام کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں. یہ لفظ زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ عوام کی ترجمانی کیا ہے, عوام جن مسائل میں گھری ہوئی ہے, معیشت جس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے, اور خارجہ ہماری جو پالیسی ہے اس میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کرنی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو سمت ہے وہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے پارٹی کے ذریعے وہ درست رکھیں گے؟ درست بھی رکھیں گے. دیکھیں جو ہوتا ہے نا ایک حکمران, وہ زیادہ فیڈ بیک لیتا ہے بیوروکریٹ سے, اور اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو رائے دیتے ہیں, اس کی رائے لگتا ہے حاوی ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا جو عوام کو مشکلات ہوتی ہیں نا اس کا کوئی بتانے والا صحیح نہیں ہوتا. وہ آتا ہے اخباروں میں, آتا ہے میڈیا میں, آتا ہے کچھ ٹی وی پہ آتا ہے, لیکن جس طریقے سے ایک سربراہ جو پارٹی کا صدر ہوگا نا وہ بتائے گا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے, تو
وہ میرا خیال ہے کہ جو اس کے لیے جو اس سسٹم کے لیے نا وہ بہت بہتر ہو جائے گا. چوہدری صاحب یہ زیادہ اگریسو تو نہیں ہو جائیں گے نواز شریف صاحب؟ ابھی تو بالکل خاموش ہیں, کوئی سیاست میں اس طرح سے وہ عمل دخل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح وہ میڈیا پہ نظر نہیں آ رہے, لیکن اندر کھاتے جو ہے, خاص طور پہ جو پنجاب میں حکومت ہے, جو مریم نواز جو اقدامات کر رہی ہیں, صبح گھر سے نکلتے وقت اور شام کو جا کے پوری رپورٹ دیتی ہیں, ڈائری دیتی ہیں, مشورے لیتی ہیں, تو وہ ایکٹیو تو ہیں, لیکن پارٹی سربراہ کے طور پہ جو وہ کردار ہوگا تو وہ زیادہ مؤثر کردار ہوگا. وہ پارٹی جو ہے ان کی, جیسے کہ ان کے منشور میں ہے کہ پارٹی اور جو پارٹی کے عہدیدار اور حکومت کے عہدیدار الگ الگ ہوں گے, تو وہ ایک طرح سے پارٹی جو ہے وہ چیک رکھے گی, اور پارٹی جو ہوتی ہے وہ نبض دیکھتی ہے عوام کی. اور مجھے جو لگ رہا ہے مریم کو اگر دیکھیں, مریم نواز شریف صاحبہ کو, تو وہ تو یہ بھی تک پوچھ لیتی ہے خواتین سے کی پکایا, سبزی کی پا, ہر چیز جو ہے وہ عوام کی نبض کے مطابق وہ جو ہیں وہ چلیں گے. جو مسائل ہیں عوام کے وہ بھی, اور جہاں تک انہوں نے بات کی ہے وزیر اعظم نے ریزائن دیتے وقت کہ جناب زیادتی ہوئی تھی, جو زیادتی والی بات ہے, جو تھوڑا سا میں اس کا پرسنل میں بتا دوں, پہلے جب مشرف کے دور میں یہ جلاوطن ہوئے تھے تب بھی پھر ان کو جو ہے وہ پارٹی صدارت سے ایک قانون آ گیا تھا, پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے اس میں ترمیم کر دی تھی انہوں نے, تو پھر انہوں نے ان کو بنایا تھا چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب کو. تو کیا نون لیگ ختم ہو گئی تھی؟ اس وقت بھی قائد یہی تھے. اور پھر اب جب 2017 میں ان کو سزا دی گئی تو انہوں نے, ان کی حکومت تھی, انہوں نے جو الیکشنز ایکٹ ہے اس میں سارے جو قوانین ہیں, عوامی نمائندگان ایکٹ, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ وغیرہ, آرڈرز وغیرہ سارے اکٹھے کر کے ایک ہی انہوں نے قانون جو اس کو بنا دیا. اس میں انہوں نے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ جو شخص پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا وہ پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں ہو سکتا, یہ شرط انہوں نے نکال دی تھی بیچ میں سے. لیکن جب معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں یہ قانون ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, کیونکہ اس وقت جو ہے پاناما جو ہے اس میں سے اقامہ نکال کے سزا دی گئی تھی, وہ سارے اب اس پہ بات کرنے کی میرے خیال بحث کی وہ جو ضرورت نہیں, ٹائم ضائع ہوگا. تو سارے لوگوں کو پتا اس کے پیچھے کیا موٹیوز تھے, کیا لوگ تھے, کیا چل رہا تھا. تو وہ انہوں نے کہا نہیں جناب یہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں رہ سکتے آپ. پھر وہ ایک نیا قانون آ گیا کہ 5 سال بعد جو ہے, باقی وہ جو اقامہ وہ جو انہوں نے ریفرنس بنائے تھے وہ تمام ریفرنس سے بری ہو چکے ہو گئے, لیکن وہ اقامہ والا فیصلہ تھا جس کے بعد انہوں کا تاحجات نہلی, وہ سپریم کورٹ نے مان لیا کہ نہیں اب تاحجات نہلی نہیں ہوتی, 5 سال اب وہ اہل ہیں پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے لیے. اور 28 مئی کا جو دن انہوں نے چنا ہے وہ بھی دیکھیے, لیکن پنجاب چیپٹر جو ہے ان کا وہ پہلے یہ قرارداد منظور کر چکا ہوا ہے نون لیگ کا کہ جناب نواز شریف سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ قیادت سنبھالیں. اور 28 مئی والے کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. اور 9 مئی والے کون ہیں وہ آپ نے بتایا ہے کہ رپورٹ آ گئی ہوئی ہے, ہاں جی, ساری چیزیں سامنے آ گئی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کردار پہلے بھی ان کا تھا, لیکن اب سامنے ہوگا ان کا کردار. ہمیں بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ پارٹی کے ہیڈ جو ہیں نواز شریف وہ کیا ہدایات دے رہے ہیں, کیا پالیسی بنا رہے ہیں, اور اس پہ کس حد تک حکومت جو ہے وہ عمل کر رہی ہے. میں نے ایسے بھی دیکھا ہے جہاں یہ چیزیں ہیں نا, ایسی جماعتوں جن کے منشور میں یہ ہوتا ہے, کنسٹیٹیوشن میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹی ہیڈ اور ہے اور حکمران حکومت کا ہیڈ اور ہے اسی جماعت کا, تو وہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے ہیڈ پہ تنقید بھی کرتی ہیں, باقاعدہ تنقید کرتی ہیں اور بھرپور تنقید کرتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب یہ موقع آنے دیں گے کہ جناب, لیکن نواز شریف یہ جو میں بتا رہا ہوں نا عوام کی نبض کے مطابق وہ پورا کردار ادا کریں گے. پھر دیکھیں نا کہ عوام کی نبض جو ہے وہ تو وہ جو ہوتی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے. تو یہ اپنی ہی گورنمنٹ کے لیے مسائل کھڑے نہیں ہوں گے اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات کریں کہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب نگران سے پہلے جو ان کی گورنمنٹ آئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, تو وہ جی پیٹرول کی قیمت جب بڑی تو نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے. تو وہ اٹھ کے جانے کا فائدہ تو کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا, لیکن پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی اس کی سبکی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی پولیٹیکل مائلیج ملے گی, یا ایک وقت وہ آئے گا کہ جی یہ حکومت ہماری نہیں ہے, یہ ہمارے عوامی امنگوں کے خلاف چلی یا عوامی امنگوں کے اوپر پورا نہیں اتر سکی,
تو یہ لوگ جو ہیں یہ کہیں اس کو گمک تو نہیں سمجھیں گے کوئی؟ نہیں، پارٹی کے اندر پہلے سے یہ چل رہا تھا کہ نواز شریف جو ہے ان کو کوئی رول دیا جائے اور پارٹی کی صدارت ان کو دی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو گروپس ہیں جو پارٹی کے اندر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کا رول بڑھے. جی. اور جو تنقید کی بات تھی کہ وہ وزیر اعظم یا اپنی حکومت کے اوپر تنقید پارٹی کے اندر سے ہونا، یہ تو انٹرنیشنل نارمز ہے، وہ نارمل چیز ہے جس میں پارٹی اپنے ہی وزیر اعظم کو سمن کرتی ہے، اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فلاں پالیسی پہ ہم صحیح نہیں جا رہے، تو وہ پھر باؤنڈ ہوتا ہے پرائم منسٹر، وہ پھر جا کے ان کو سیٹسفائی کرتا ہے یا پھر وہ چینج کرتا ہے لائنز جو بھی ہوتی ہیں، تاکہ پارٹی جو ہے وہ فیل کرتی ہے، وہ فیل لیتی ہے پہلے عوامی رائے کی یا جیسے بھی فیل لیتی، جس سے ان کو فیڈ بیک ملتا ہے، پھر آگے وہ جو ان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں یا جو حکومت چلا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ پھر ان کو بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ گائیڈ کرنے کے لیے یہ بہترین پلیٹ فارم ہوگا. اور کرٹیسزم جو ہے وہ کم ہوگا. کم ہونے سے مراد یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ایک پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے اس کا ہیڈ بھی وہ خود ہی ہے اور پھر وہ پرائم منسٹر بھی خود ہی ہے، تو سارا کچھ اس کے اپنے کنٹرول میں ہے، وہ پارٹی میں کسی کو بولنے نہیں دیتے، تنقید نہیں کرنے دیتے، تو ڈکٹیٹرشپ ٹائپ چل رہی ہوتی پارٹی کے اندر. تو میرا خیال یہ امپریشن بھی دور ہوگا. اور گورنمنٹ کی ہر پالیسی کو سب نے جو ہے وہ ٹو بھی کرنا ہے، اس کے حق میں بھی بولنا ہے، تو اس طرح ذرا فرق آ جائے گا. فرق آ جائے گا اور پارٹی میں اچھا ہے، یہ ٹرینڈ تو ہونا چاہیے، ہر طرف ہونا چاہیے. چلیں اللہ کرے یہ پازیٹیو ہیں اور یہ پازیٹیو ہی رہیں چیزیں. تو اگلی سٹوری کے اوپر چلتے ہیں. یہ سٹوری جو ہے وہ پاکستان کے نامور صحافی ابصار جو ہے انصار عباسی صاحب یہ ان کی ہے، اور انہوں نے رپورٹ نکالی جو نگران دور میں تیار ہوئی تھی، کابینہ کمیٹی جو بنی تھی، اس میں یہ رپورٹ تیار ہوئی تھی. اور اس رپورٹ میں کہا یہ گیا ہے کہ بلکہ انہوں نے مراد سعید صاحب اور جو دیگر ہیں فرح حبیب صاحب، اسی طرح علی امین گنڈا پور صاحب، علی زیدی صاحب، انم شیخ، شاندانہ گلزار، کمل شوزب اور نہ جانے کافی سارے نام ہیں، ان کی ٹائمنگ کہ فلاں ٹائم کے اوپر فلاں نے ٹویٹ کیا اور ٹرینڈ سیٹ کیے کہ جی ایچ کیو چلو گو ٹو جی ایچ کیو ہیش ٹیگ جو بنائے جاتے ہیں، جس طرح نکلو جی ایچ کیو کی طرف، اور جو ہے خان آور ڈیڈ لائن، اس طرح کے ٹرینڈ چلائے. تو اب یہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں پرویز بشیر صاحب کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا؟ یہ دیکھیں، یہ تو بات جو ہے سب کے سامنے آ گئی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بڑی جامع قسم کی اور جس کو کہتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. کچھ چیزیں تو پہلے سمجھ میں آ رہی تھیں، جی مزید سمجھ میں آ گئی. صحیح. وہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ جو کہ فالس، یہ اس میں بھی ذکر ہے. جی ہاں. اور اس کے اندر بالکل کلیئر کٹ کہا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ساری چیزیں، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کمیشن کس چیز کا، ساری چیزیں واضح ہیں، تصویریں ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے یہ چیز نوجوانوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی تھی. ذہن سازی کون کر رہا تھا؟ کون نفرتوں کو ہوا دے رہا تھا؟ کون اس کی طرف مائل کر رہا تھا؟ کون بغاوت اور اس طرف اکسا رہا تھا ایک خاص ادارے کی طرف؟ کیسے کیسے القاب دیے جا رہے تھے ان کو؟ تو وہ جو نوجوان طبقہ ہے، جس طرح سوشل میڈیا پہ جس طریقے کی کمپین چلائی گئی، باہر بیٹھے ہوئے کچھ یوٹیوبر تو وہ دے رہے تھے ایڈریس فلاں جگہ پہ، فلاں افسر فلاں پہ گھر رہتا ہے، وہ نیم پلیٹس بتا رہے تھے کہ گھر کے باہر یہ نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے. تو وہ تو بیسیکلی تو یہ تھا نا کہ کیا کسی کے گھر کے اوپر اپنا کہ یہ جو چیز ہے، دیکھیں تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہوگی، جو یہ دانشور ہے، جمہوریت پسند ہیں، وہ ان سے جو ہمدردی رکھتے ہیں اس طرح کی ہمدردی میں بھی رکھتا ہوں. لیکن جو عمل یہ ہوا ہے 9 مئی کو، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹی کا کام نہیں ہے، نہ کر سکتی ہے وہ.
یہ جو اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو سیاسی پارٹی قرار دیا جائے. اچھا چوئی صاحب، میں آپ سے نا بڑے مزے کی یہ تفصیل ہے کہ مراد سعید نے بالترتیب 2:37، 2:44 اور 4:20 9 مئی کو ٹویٹ میں پارٹی کارکنوں کو مختلف مقامات پر جمع ہونے کے لیے کہا کہ جی کہ عمران خان کے اوپر تشدد نہ ہونے دیں، کہ جہاں جہاں کہا گیا وہاں پہنچو. اچھا اسی طرح فرح حبیب صاحب نے 4:51 پر، علی امین گنڈا پور نے 12 منٹ پر یعنی 5:12 پر اپنی جانوں کی سے زیادہ ہم حفاظت اپنے لیڈر کی کریں گے. علی زیدی نے 4:23 پر ٹویٹ کی کہ پارٹی کارکن سندھ کو بند کر دیں. اور جو سینیٹر اعجاز چودھری ہیں وہ انہوں نے 2:28 پر پورا ملک بند کرنے کی اپیل کی. اچھا یہ جو ہے اپیل، وہ اب یہ ان کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوگا کہ جی یہ تو احتجاج کی کال تھی. عمران صاحب ایک منٹ اگر صرف دے دیں، یہ جو ساری آرگومنٹس ہیں وہاں پر جا کے ختم ہو جاتے ہیں جب بانی پی ٹی آئی خود کہتے ہیں کہ رینجرز نے اگر مجھے گرفتار کیا تو اور کہاں جا کے احتجاج کریں گے. جی ہاں، یعنی خود وہ کہہ رہے ہیں کہ اور احتجاج دوبارہ جائز گرفتار تھا کیا تو پھر ہوگا. اور جس جگہ پر کیا ہے وہ بھی جائز تھا. جی چوئی صاحب، یہ جو بیانات ہیں اس میں جو انہوں نے جگہیں بتائی ہیں کہ فلاں جگہ پہ پہنچو، اور وہ کہہ لیجیے پہلے سے بتایا گیا تھا. ہاں یہ تو ان کی آڈیو ہے نا، جو ان کے واٹس ایپ گروپ وغیرہ ہیں ان کو اگر نکالا جائے دیکھا جائے تو انہوں نے یہ ٹارگٹ پہلے سے دے رکھے تھے. ٹھیک، جناب وہاں پہنچنا ہے. یعنی یہ اس وقت تو پتہ نہیں تھا، 9 مئی سے پہلے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ جناب ان کو رینجرز نے گرفتار کرنا ہے یا گرفتار ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا. جی ہاں، کیونکہ یہ تو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہنچ گئے تھے، بایو میٹرک کروا رہے تھے جس وقت گرفتار کیا گیا. اور پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جناب یہ جب عدالت کے اندر سرنڈر کرنے کے لیے بندہ پہنچ گیا ہے، وہی 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے جی اسی میں یہ ان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے اور یہ وہاں گئے تھے. تو انہوں نے کہا جناب نے اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی پلاننگ جو ہے یہ بہت پہلے سے تھی، یہ تیاری کر رہے تھے اور دن مقرر انہوں نے کر رکھا تھا کہ جب گرفتار ہوں گے تو یہ اٹیک کہاں پہ کریں گے، اٹیک کہاں پہ کرنا ہے، ریئیکشن کیا دینا ہے. اور جو ان کے چیئرمین جو اب جیل میں ہیں، سابق چیئرمین، بانی چیئرمین جو بھی کہہ لیں، ان کے بیانات اٹھائیں آپ. 2014 سے شروع کر لیں آپ، چلو 2011 کے جلسے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، 2014 سے شروع کر لیں. ان کے سول نافرمانی، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں باہر کے لوگوں کو، بل جلا دیں. اپنا بل ان کا زمان پارک کا جمع ہوا اس دن، جس دن انہوں نے اعلان فرمایا اس سے دوسرے دن زمان پارک کا بل جو ہے وہ جمع ہو گیا. ہمیں کہہ رہے تھے جناب آپ بل جمع نہ کروائیں، 9.5 میٹر کٹ جان، 9.5 گرمی بیٹھ رہے ہیں، کوئی گل نہیں. اور دوسری جو یہ اس کے بعد جو فیز آیا حکومت جانے کا، جب حکومت گئی ہے ان کی ایک آئینی طریقے کے ساتھ، تو اس کے بعد جو ان کا ریئیکشن تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی انہوں نے جو مختلف وہ کیے، آپ کہہ لیں کیا اس کو کہہ لیں ڈرامے بازیاں یا جو بھی اس کو نام دے لیں، وہ جو انہوں نے ایک خاص ادارے کو ٹارگٹ کیا. اور پھر ادارے کے اندر بعد میں انہوں نے ایک باقاعدہ 9 مئی کے بعد بھی، جب 9 مئی والا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے ایک باقاعدہ تحریک چلا چکے ہوئے تھے. وہاں سے کے پی سے آئے ہیں اور وہ پہنچے ہیں اسلام آباد، ریڈ زون میں داخل ہوئے. سپریم کورٹ نے کہا نہیں ہونا، یہ پھر بھی ریڈ زون میں داخل ہوئے. تو پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ شاید ان کو ہمارا پیغام نہ پہنچا ہو، ہمارا فیصلہ نہ پہنچا ہو. وہ ایک خاص مقصد کے لیے تھا. اور انہوں نے کہا بھی، جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان سے تو بہتر ہے فلاں کو بنا دیا جائے. ایک اور کا نام لیا، جو سار شمشاد صاحب کا نام لیا تھا انہوں نے. ان کا مقصد جو تھا وہ اب یہاں ہے سب کے اوپر. اور جب یہ 9 مئی کو لاہور سے چلے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے جو پیغام ریکارڈ کروایا تھا اس میں انہوں نے نام لے کے آئی ایس آئی کے افسروں کے، انہوں نے کہا جناب میں تو تیار ہوں، جو رد عمل آئے گا کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں. یہ باتیں تو کر کے گئے ہوئے ہیں. یہ سارے ان کے جو پیغامات ہیں، جو ان کی تقریریں ہیں، ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ ٹھوس ثبوت ہیں جو سپریم کورٹ آرڈر دے چکی ہے جناب، آڈیو ویڈیو والا یہ والا. اس فیصلے کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا جائزہ لے لیا جائے تو یہ آتے ہیں تو یہ مطلب یہ جرم ثابت ہوتا ہے، جرم ثابت ہوتا ہے. اور اس سے تو بڑی بات چلیں وہ تو عدالتوں میں چل رہے ہیں معاملات، دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے بات کہی تھی چند دن پہلے کہ
کہ ہمیں تو پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ انہوں نے پلان کہاں پہ بنایا ہوا ہے احتجاج کا, تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ احتجاج تک ہی رہیں گے, انہوں نے تو حملے کرنے شروع کر دیے. تو یہ ہمیں ان کی اس چیز کی توقع نہیں تھی کہ یہ اس لیول کے اوپر جائیں گے. یہ آپ کے خیال میں وقتی اشتعال بھی ہو سکتا ہے, یا باقاعدہ وہ بات وہی ہے جو وزیر اعظم نے کہی تھی کہ یہ ان کا پلان تھا کہ یہ مطلب کہ فوج کے اندر کو کروائیں؟ دیکھیں پلان تو ہو سکتا ہے, جب آپ نے اتنے ایک سال پورا آپ نے کیمپین چلائی پوری, اور اس کیمپین میں ٹارگٹ ایک ہی تھا, ادارہ جس کو آپ نے ٹارگٹ کیا اور ہر طرح سے دنیا بھر میں ملائن کرنے کی کوشش کی, جن کی آپ بہت زیادہ تعریفیں کرتے رہے. تاریخ میں ایسے جنرل نہیں مضمون لکھ رہے ہیں اور بڑا کچھ انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد انہوں نے تنقید بھی ایسی کی, پھر ایسا ان کو نشانہ بنایا, ساری عالمی سازش اور سارا جو بھی آئینی تحریک عدم اعتماد کے تحت جو ان کی حکومت گئی. اب اس کے بعد آپ نے اپنی پارٹی کے اندر جو نیریٹو بلڈ کیا ہے, جو آپ نے اپنے نوجوانوں کو اپنی تقریروں کے ذریعے, دیکھیں آپ لیڈر جو ہے تقریر کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ میرا جو فالوور ہے, اور اگر خاص طور پہ ینگ ہو تو وہ اس کو سمجھے کہ ملٹی پلائی کر لیں, یعنی وہ اس حد تک جا سکتا ہے. لیڈر جو ہیں وہ کنٹرول بھی کرنا جانتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس حد تک جانا ہے, اول تو وہ جائیں گے نہیں کہ اس ایکسٹریم پہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کنٹرول کرنا بھی جانتے ہیں. یہاں کنٹرول کرنے والا معاملہ ہی نہیں. اچھا, جب آپ نے پلان کیا, جب آپ نے کہا رد عمل آئے گا, اور یہ رد عمل ہے, مطلب آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ رد عمل آئے گا, تو رد عمل آ گیا. جب آپ مان رہے ہیں کہ رد عمل آیا, پھر اس کے بعد آپ کے لوگ وہاں پہنچے. اب وہاں پہ جا کے آپ کے لیڈر اپنے موب کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توڑ پھوڑ کا پلان آپ کا نہیں تھا, سپوز اگر وہ کہتے ہیں جی توڑ پھوڑ تو ہم نہیں چاہ رہے تھے, ٹھیک, لیکن آپ جب پہنچے ایک جگہ پہ, کیا آپ کے ورکرز جو جب آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں, پیچھے وہ سگنل توڑ رہے ہیں, یعنی بریک کر رہے ہیں, شیشے توڑ رہے ہیں, گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں, ساتھ آپ چلتے جا رہے ہیں, تو آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا کہ جب ہم کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جائیں گے تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی, کیا آپ کے کنٹرول میں رہے گی؟ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کچھ اچھا, یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر اس سے تھوڑا سا یو ٹرن لینا, یہ ان کی عادت ہے. آج دیکھیں نا کہ اڈیالہ جیل میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کی فراغت کو, وہ سعودی عرب والی بات کو بھی ایک جواز بنایا کہ جی کہ وہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا, حالانکہ جو انہوں نے پی ای سی میں کی چیئرمین شپ کے لیے ان کا نام تجویز کیا تھا, وہ ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد کیا تھا. ہاں, وہ سٹیٹمنٹ کے بعد کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کا لیڈر اس لیول کے بیانات دے گا, پھر چھوٹے رہنما جو وہ بھی بڑھ چڑھ کر دیں گے. جی ہاں, پھر آپ نے چیتے, آپ کے تو چیتے ہیں سب, جی ہاں, ٹائیگرز, جو ٹائیگرز ہیں آپ کے, جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور میٹنگز میں سب کو پتہ ہے کہ جب کوئی ان کا چیتا جب وہ آتا تھا میٹنگ میں تو وہ کہتا ہے یہ میرا چیتا ہے. اچھا, کیونکہ یہ بڑا ایگریسو بیانات دیتا ہے. ہاں, صرف آخری لائن وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کو انقلاب, نیا پاکستان, تبدیلی, آئین کی پاسداری, ریاست مدینہ آپ نے کر دیا نا کہ یہ ہم نے اس پہ جانا, ٹھیک ہے. اس صورت میں آپ کے جیسی بھی مشکلات فیس کرنا پڑتی, مشکلات ہی ہے نا, آپ نے خود ہی کریٹ کی ہیں, لیکن مشکلات تو ہیں دنیا میں جہاں بھی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ انقلاب لا رہے ہیں, تو انقلاب کے راستے میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ تو ہم نے نہیں کیا, نہیں یہ تو ہمیں پھنسایا جا رہا ہے. بھائی دیکھیں نا دنیا کے انقلاب, اس میں لیڈرز نے یہ کہا بعد میں کہ نہیں ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے, ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں, ہم تو یہ ہے. جب آپ نے لوگوں کو اشتعال دلایا, جب آپ کے لوگوں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے, تو ٹھیک ہے, مانے غلطی کہ جی ہاں جی یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. 12 مئی کو جب یہ ان کی ضمانت ہوئی ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, 10 تاریخ 9 کو گرفتار ہوئے, 10 گزر گیا, 11 کو سپریم کورٹ نے بلایا, سپریم کورٹ نے بھیج دیا جناب آپ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہاں رہیں آپ. پہلے ان کو پولیس ریسٹ ہاؤس میں بھیجا. 12 تاریخ کو جب ان کی ضمانت ہوئی ہے تو 2-3 گھنٹے گزر گئے, کیونکہ عدالت نے یہ ہدایت جاری کر دی تھی کہ ان کو جناب حفاظت کے ساتھ سمان پارک لاہور پہنچایا جائے.
اس کے لیے باہر کچھ سیکورٹی کے مسائل تھے, کچھ اور معاملات تھے, اور گاڑی بھی چاہیے تھی ان کو, کوئی بلٹ پروف بھی ہو, اور وہ مرسیڈیز بینز ٹائپ, یہ پتہ نہیں اس طرح کی گاڑی شاڑی چاہیے تھی, پتہ نہیں اسی طرح کی گاڑی, لگژری گاڑی تھے نا. اس وقت انہوں نے بیان ریکارڈ کروائے تھے. اچھا, ان کے جو پسندیدہ چینل ہے نا, انہوں نے وہ چلا بھی دیا تھا بیان. اچھا, کیا تھا؟ ہاں جی, اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ مجھے نہیں لے کے جاتے یا کچھ ہوگا تو پھر میں یہ بیان میرا چلا دوں. انہوں نے چلا دیا. اس کے تھوڑی دیر بعد وہ خیر, وہ بیان کیا تھا, وہ بیان یہ تھا کہ مجھے یہ بھیج نہیں رہے, عدالت کا حکم نہیں مان رہے, اگر مجھے نہ بھیجا گیا یا دوبارہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا تو پھر اسی طرح کا رد عمل آئے گا جیسا 9 مئی کو آیا تھا. صحیح. اچھا, آج جو عمران صاحب ذرا سا تھوڑا سا اگر اجازت دیں, یہ جو گفتگو ہوئی ہے, دیکھیں ابھی یہ بات ہوئی کہ جی کہ پلان تھا نہیں تھا, آپ نے ان کے جو ورکرز تھے جب وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے, ان کے جو چہرہ تھا, جو ان کے جذبات تھے, اتنا اس میں نفرت تشدد تھا اس کے اندر. دیکھیں کرنل شیر کا مجسمہ جو ہے وہ کیسے گرا رہے ہیں, میاں والی بیس پہ حملہ کر رہے ہیں, جنا ہاؤس پہ کر رہے ہیں. اچھا, یہ اس سے پہلے جو ہے ان کے جو ورکرز تھے ان میں اتنا غصہ آ گیا تھا کہ ریڈ لائن, ہاں جی, بانی پی ٹی آئی ہماری ریڈ لائن ہے, یعنی وہ سارا میسج دے رہے تھے. پھر یہ بھی کہہ رہی تھی, ایسی خاتون کو میں نے دیکھا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان بھی نہیں. یہ رپورٹ میں ذکر اچھا, ہے, یہ تو اسٹیبلش فیکٹر ہے کہ 9 مئی جنہوں نے کیا وہ کہتے پھریں, لیکن وہ ثبوت اتنے ہیں. ایک بات اور دیکھیں, ہمارا جو ماضی میں جو کچھ سیاسی پارٹیاں, بھٹو کا پھانسی ہوئی, ظاہر ہے وہ انہوں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی. کیا کچھ ہوا, بے نظیر نواز اچھا, شریف کو بھی گرفتار کیا. جی ہاں, لیکن سب تحمل کے ساتھ, سیاست کے ساتھ. اب دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, گورنمنٹ کا جو سٹیٹڈ اوپینین ہے وہ آپ کے سامنے, اور آرمی چیف نے بھی دو ٹوک بات کی کہ جی کہ جو رائت ملنی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مل چکی. اب نہ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے وہ مجرم ہے, نہ ان کے لیے کوئی معافی ہے اور نہ کوئی ڈیل ہے, نہ کوئی ڈھیل ہے, مطلب نہ کوئی نرمی ہے. تو قانون کے مطابق عمل ہوگا. وہ آج جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کہا جی میں خط لکھنے لگا ہوں عاصم منیر صاحب کو. کیا لکھیں گے خط میں؟ یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتے ہیں. کیا لکھیں گے خط میں؟ موقع تھا ان کے پاس رہے جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی نا, جی انہوں نے ایک لفظ, ایک جملہ بھی کہا تھا کہ اس کا یہ ہے کہ معافی, جی جو اپنا جو کچھ کیا ہے جی ہاں, اس کی معذرت معافی. ہاں, مگر اس کا جواب کیا آیا, الٹ آیا. اور اچھا, یہ 2 ایسا منٹ بچے اگریسو ہیں. جواب آیا ہے کہ جی آپ دیکھیں کیا کیا کچھ ہوا ہے. جی اسد کیسر صاحب کیا کہتے ہیں, ہاں جی, کہ ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے. ایسی باتیں, ایسی بات جو باپ کی بات نہیں مانتا یا باپ سے معافی نہیں مانگتا, وہ تو ہمارے نالائق نافرمان بچہ ہوتا ہے. مطلب یہ نہ تو ہمارے معاشرے کے نہ مذہب کے, انہی کے اس طرح کی بات جو ہے انہی کے لیڈروں نے, آپ کو شاید میں چھوڑ کے, انہوں نے کہا ہوا ہے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. ہاں بالکل, اس طرح کی بات تو کہی ہوئی ہے نا. بالکل کہا ہے. لیکن جو پوائنٹ ہے کہ وہ خط میں مطلب دھمکیاں ہی ہوں گی یا کوئی صلح جوئی کا کوئی پیغام ہوگا. انہوں نے اگر صلح جوئی کی بات کرنی ہوتی نا, میرا خیال جو صلح جوئی, دیکھیں مقدمے درج ہیں, صلح کے کیا صلح ہوگی, اینٹی سٹیٹ مقدمے ہیں, اس میں کیا صلح ہوتی ہے, اس میں کیا معافی ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کوشش کر رہے ہوں گے کہ نرم گوشہ پیدا ہو جائے. انتشاری ٹولے کا تو خطاب پا چکے ہیں. جی ہم نہیں, لیکن انہوں نے بات کی ہے پرویز رشید صاحب نے کہ جو ریئیکشن دیا معافی کے اوپر, وہ بھی میرا نہیں خیال کہ ہر بندے نے اپنے طور پہ منہ اٹھا کے ایک بیان جاری کر دیا. وہ پہلے سے کچھ سوچا گیا تھا میرا خیال ہے. ایک دم ایک ہی بات سارے لوگ نہیں کر سکتے. سب لوگوں نے ایک ہی بات کی. صحیح. جنہیں معافی تو یہ ہم سے مانگے, کیونکہ انہوں نے جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جناب معافی تو وہ مانگے. یہی بات شاید گنداپور صاحب نے کی. تو اب جو خط لکھیں گے, خط میں یہی ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی واقعاتی طور پہ کچھ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کریں, جناب ہماری سوچی سمجھی یہ پلاننگ نہیں تھی, بچے مشتعل ہو گئے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی بات کر سکتے ہیں اگر یہ اس طرف جاتے ہیں. صرف 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں سر, آپ اس پہ کچھ اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو. دیکھیں وہ اس سے پہلے آپ نے سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ان سے پیغام کوئی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, بات مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا.
कोई सहाफ़ियों से भी एक मुलाकात हुई जिसमें पूछा गया। चलें, एक तरह से एक एक तरफा मोहब्बत का ही वो इजहार करेंगे, खत लिख के देखते हैं कि वो कब खत लिखते हैं और क्या मामला लिखते हैं। अदालतों में है। जी हाँ, अदालतों में जाहिर है। और हमने डिस्कस करना था आरिफ अलवी साहब का जो तहर्रुक है वो एकदम से क्यों वो इतनी शिद्दत के साथ वो शुरू अलवी हो साहब गए, ने भी कल यही कहा है, इस पर बात करेंगे। माफी तो वो मांगे इंशाल्लाह कल इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और भी खबरें होंगी और उन पर भी गुफ्तगू होगी। फिल वक्त बहुत बहुत शुक्रिया।